پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو، ایمان کا ہے رکھوالا تو، اسلام کا ہے متوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیہ المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج یہ مضمون آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، بہت زمانے سے قادیانیت چل رہا تھا لیکن آج تھوڑا تبدیل کیا، تو یہ مضمون بہت زبردست ہے۔ یہ 4000 سال کا ایک منصوبہ ہے اللہ کا، تو اس کو ذرا غور سے سننا۔ یہ تم لوگوں کا نصیب اچھا ہے کہ ہبس ورلڈ کے پارٹنر کے نصیب میں آیا ہے، یہ کسی کو بھی مل سکتا تھا۔ بہت آسان پوائنٹ ہے لیکن بہت قیمتی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں چھپا کے رکھی، لیکن 3 مہینہ چھپائی، اس کے بعد زیادہ خوف ہوا، پھر ان کو وحی آیا کہ اس بچے کو دریا میں چھوڑ دو، تو وہ دریا نیل تھا، ریور نائل، ادھر چھوڑ دی، اور فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی اور وہ جو صندوق تھا وہ نظر آیا، اس کو لائی اور دیکھی بچہ بہت خوبصورت ہے، تو اس کو پالنا، اس کی ماں پالنا شروع کر دی۔ تو فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلنا شروع ہو گئے، تو بڑے ہو کے کسی اپنے قوم کے آدمی کو مدد کرنے کے لیے ایک مصر کے رہنے والے کو ایک گھونسا لگائے تھے، تو وہ مر گیا۔ تو فرعون ان کو قتل کرنے مانگ رہا تھا، تو یہ بھاگ کے مدیان چلے گئے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوا ان کا، پانی وانی بھرنے مدد کے لگا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو آرڈر ہوا کہ اب وہ جو فرعون تم کو مارنے مانگ رہا تھا وہ خود مر گیا، اب تم واپس جاؤ۔ تو واپس جاتے ہیں اور پھر بہت مقابلہ ہوتا ہے جادوگر لوگ کے ساتھ، وہ لاٹھی ان کا سانپ بن جاتا ہے اور پورا جادوگر لوگ کا بنایا ہوا جو سانپ وغیرہ تھا تو اس کو کھا جاتا ہے۔ پھر جادوگر لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت کچھ ہوا، شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بولے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو، لیکن وہ آسانی سے تو نہیں چھوڑتا تھا، لیکن آخر کار موسیٰ علیہ السلام بھاگے بنی اسرائیل کو لے کے، اور جب سب بحر احمر کے پاس پہنچے
تو وہ پیچھے سے فرعون بھی آ گیا اور یہ لوگ ڈر گئے تھے، لیکن وہ لاٹھی مارے تو سمندر دو حصے میں ہو گیا، 20 سے موسیٰ علیہ السلام اس پار چلے گئے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا اور سارے ڈوب گئے۔ تو یہ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن نے بتایا کہ اس کا لاش محفوظ ہے۔ 2000 بعد کسی کو نہیں پتا تھا محفوظ ہے، تو قرآن نے بتایا کہ محفوظ ہے، اور اس کے 1300 سال بعد دنیا کو پتہ چلا کہ مصر میں ہے۔ تو جب مصر میں دریافت کیے کرسچن یہودی لابی جو تھا، تو وہ لوگ بہت شور مچائے کہ ہم نے اتنا بڑا بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرتا تھا اس کے لاش کو دریافت کیا۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اسلام کا صداقت ثابت ہوگا، تو ان کا خوشی جو ہے وہ غم میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اور اس کے بعد بہت ڈرامہ کیا۔ پہلا فلم جو 10 کمانڈمنٹس بنائے تھے اس میں فرعون ڈوب گیا تھا، لیکن جب قرآن کا صداقت پتہ چلا تو دوسرا فلم بنائے تو اس میں فرعون کو واپس محل بھیج دیتے۔ تو 4 فلم 4 قسم کا بنایا۔ تو اس کے بعد پھر میں بائبل پڑھ رہا تھا تو بہت خوبصورت ایک پوائنٹ ملا۔ پوائنٹ یہ ملا کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال قبل یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اور لوگوں سے قسم لیے، وعدہ لیے کہ جب میں مرنے والا ہوں میرے لاش کو محفوظ رکھنا، اور جب یہاں سے تم کو نجات دے گا اللہ تعالیٰ مصر سے، تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو 400 سال لگ گیا نجات ملنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں نجات ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت ساتھ لے گئے، اور جس وقت یوسف علیہ السلام کا تابوت اس پار گیا 400 سال پرانا لاش لے کے، تو اسی وقت فرعون پیچھا کرتے ہوا آیا اور وہ ڈوب گیا اور اس کا لاش بھی محفوظ کیا گیا۔ پورے تورات میں ایک ہی لاش کا ذکر ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا، اور پورے قرآن میں ایک ہی لاش محفوظ ہے لمبے عرصے کے لیے، وہ فرعون کا ہے۔ دونوں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن جس دن اور جس وقت تورات کا بتایا ہوا لاش گزرا، اسی دن اسی وقت قرآن کا بتایا ہوا لاش کا ابتدا ہوا، وہ بھی محفوظ ہونا شروع ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن ایک ہی اللہ کا کلام ہے، اور اس لیے قرآن اور تورات کو ماننے والوں کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا ایک خالق کو جو کامن اللہ ہے اپنا اس کو بھی پہچاننا چاہیے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، اور اللہ کے بندوں کا خدمت کرنا چاہیے۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کو تورات کا قدر کرنا چاہیے، اور جو تورات پہ ایمان رکھتا ہے اس کو قرآن کا قدر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کو جلانے کا منصوبہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور اس میں بہت خوبصورت اور پوائنٹس ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں، ظفر بھائی کیا بولتے اس کو، تم آئے تھے تو دماغ سے نکل گئے وہ تو ہاں، پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو قدرت کے حوالہ کر دیا گیا تھا، لاوارث کر دیے تھے، لیکن دونوں محل پہنچے۔ ایک تھے یوسف علیہ السلام جن کو کنواں میں ڈالا تھا، وہ محل پہنچ گئے، اور دوسرے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کو دریا نیل میں ڈالا، وہ بھی محل پہنچ گئے۔ پہلے تو فرعون کا ڈر لگتا تھا، اور پھر بعد میں سوتلے بھائی لوگوں کا جلن حسد لگتا تھا، اس لیے کنواں میں ڈالے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت منصوبہ تھا کہ جس کو کنواں میں ڈالے اس کو تابوت میں ڈالے، اور جس کو دریا میں ڈالے 400 سال بعد وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا۔ یہ بہت خوبصورت منصوبہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے پانی سے بڑا گہرا رشتہ تھا۔ جب بچے پیدا ہوئے تھے 3 مہینے کے تو دریا میں چھوڑا اور ان کو فرعون سے بچایا، اور جب وہ جوان تھے
تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی لوگ کے لیے پانی بھرے، تو ان کا ایک بیٹی سے شادی ہو گیا، اور جب جوان تھے تو شادی میں، جب بڑھاپے تھے تو پھر پانی کے ذریعے بچایا گیا، سمندر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ تو یہ پانی سے بڑا گہرا تعلق تھا، تو اس لیے یہ منصوبہ جو ہے، اچھا اس میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ تورات منسوخ ہے، تورات میں تحریف ہے، تو اللہ کے فضل سے یہ مضمون بہت پرانا ہے، 86 کے پہلے لکھا تھا، آپ لوگ کے پیدائش کے پہلے تھا لکھا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ابھی سال بھر پہلے حدیث بھی مل گیا، یہ حدیث بھی کسی کو نہیں پتا تھا، مولوی کو بھی نہیں پتا تھا۔ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر جا کے کسی کے گھر میں رہائش کی تو کچھ روز وہ بندہ بہت خدمت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب مدینہ شریف آؤ گے تو میرے سے ملاقات کرنا، تو وہ گیا ملاقات کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کچھ چاہیے تم کو؟ تو وہ بولا ایک اونٹ چاہیے جس کے اوپر گدا ودا ہو بیٹھنے کے لیے، اور ایک بکری چاہیے جو دودھ دیتی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے افسوس تم بنی اسرائیل کی بڑھیا کے جیسا نہیں ہو۔ وہ بولا بڑھیا کا کیا کہانی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کیے تھے تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کے علماء لوگ کو بلا کے پوچھے راستہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو وہ لوگ بولے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا تابوت ساتھ لے جائیں گے، تو وہ تابوت تو مصر میں چھوڑ کے آگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ کس کو پتا ہے کہاں ہے تابوت؟ کیونکہ 400 سال ہو گیا تھا، سب نے بولا نہیں پتا، لیکن ایک بڑھیا سے پوچھتے ہیں۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا گیا، وہ بولی پہلے میں اپنا معاوضہ لوں گا پھر بتاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے ایسا کچھ پیسہ مانگے کہ دے دیں گے، تو پوچھے کہ کیا معاملہ چاہیے تم کو؟ بولے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ تو گھبرا گئے کیونکہ وہ عام بندے تو تھے نہیں، نبی تھے، جھوٹ کیسے بولتے کہ ہاں چلو میرے ساتھ ہونا۔ تو وہ لیکن اللہ نے پھر وہی بھیجا ویسے کہ بڈھی جو بول رہی وہ سن لو اور مان لو۔ تو وہ سن لیتے مان لیتے، تو پھر اس سے پوچھتے کہاں ہے لاش بتاؤ، تو بولتے ایک جھیل کے پاس لے جاتی ہے، چھوٹا جھیل تھا، اس سے بولتے ہیں کہ پانی نکالو، پانی نکالتے ہیں پھر زمین نظر آتا ہے، بولتی یہاں پر ہی گڈھا کرو، وہاں گڈھا کرتے تو وہاں تابوت نظر آتا ہے، تو تابوت نکالتے اور پھر موسیٰ علیہ السلام لوگ کاندھا دے کے جاتے تو راستہ صاف صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی مل گیا اور تورات بھی ہے اور قرآن بھی ہے، اب مسلمانوں کی کمی ہے، تو تم لوگ عہد کر لو، آج تم لوگ کے لیے یہ لائیں، اپنے اپنے گھر میں لگا لو، پیچھے اسکرو بھی دیا ہوا ہے، اسکرو ڈرائیور نہیں دیا کہ اگر نہیں ہے تو کسی سے ادھار لینا تھا، ورنہ اسکرو ڈرائیور بھی دے دیتے مسلمانوں کے خدمت میں۔ تو آج کا بیان کیسا لگا؟ اتنا تالی تو چھکے پہ بھی نہیں لگا تھا۔ جزاک اللہ۔